اللہ کریم فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ ہمارے آقا و مولا حضور جان کائنات مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار کو تبلیغ دین فرماتے تو وہ بدبخت حضور کی بے ادبیاں کرتے اور کہتے کہ آپ پر جنون ہے۔ تو اللہ کریم نے حضور کی عظمت کے لیے کس اسلوب سے، کس شان سے اور کس غیرت کے ساتھ رب ذوالجلال نے حضور کی عظمت کا دفاع فرمایا۔ وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ کو جنون ہے، اب اللہ کریم نے جواب کیسے دیا ان کو؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم۔ قلم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے مختلف تفاسیر لکھی۔ فرمایا قلم سے مراد ایک تو یہ قلم ہے جو بہت کچھ لکھتا ہے، اس کی عظمت ہے۔ ایک قلم وہ ہے جو قدرت کا قلم ہے، جو لوح محفوظ پر تقدیر لکھنے والا قلم۔ فرمایا کہ اس کی لمبائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ نے وہ نور کا قلم بنایا ہے اور اس کو بھی رسول اللہ کے نور سے پیدا کیا ہے۔ تو اس قلم کی قسم ہے، لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اے محبوب اللہ کے ہاں یہ جو کہتے ہیں تم پر جنون ہے، اللہ کے ہاں یہ نہیں لکھا ہوا۔ آیا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ اور تمہارا مقام کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے، تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔ جب بے انتہا اجر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی خوبیاں بھی بے انتہا ہیں، آپ کے کمالات بھی بے انتہا ہیں، آپ کے اوصاف بھی بے انتہا ہیں، آپ کا حسن بھی بے انتہا ہے، آپ کا علم بھی بے انتہا ہے، آپ کے اخلاق بھی بے انتہا ہیں۔ اے محبوب ہم نے انتہا والا عیب تو آپ کے ساتھ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری بے ادبی کرتے ہیں اور انتہا کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں محبوب، آپ کے لیے تو رب ذوالجلال نے اجرن غیر ممنون، محبوب آپ کے لیے تو بے انتہا اجر رکھا ہے۔ اسی کا ترجمہ تو امام احمد رضا نے کیا، تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ قرآن کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، حیراں ہوں میرے شاہ، ایسا اجر اس کی کوئی حد نہیں، جس کی انتہا نہیں ہے۔ تو میں حیران، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال ایسے لطف و کرم سے نوازا، اتنا انعام حضور پر اللہ نے فرمایا ہوا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ اللہ اکبر، اے محبوب تمہارے اخلاق تو بڑے شان والے ہیں، تمہیں دیوانگی سے کیا غرض؟ جنون تمہارے ساتھ کیا تعلق رکھ سکتا ہے؟ دیوانے تو چلتی ہوا سے الجھ جاتے ہیں، اور محبوب تم وہ ہو کہ تمہیں تو ہم نے ساری کائنات کے اخلاق جب اپنی بلندی پہ پہنچیں گے، سارے مسلمانوں کے اخلاق، پھر اولیاء کے اخلاق، پھر صحابہ کے اخلاق، صدیقین کے اخلاق، سیدنا صدیق اکبر تک، اور پھر اس کے بعد محبوب نبیوں کا جو سلسلہ ہے ان کے اخلاق، پھر رسولوں کا سلسلہ ان کے اخلاق، اولو العزم جو ہیں ان کے اخلاق، ابراہیم خلیل اللہ کے اخلاق۔ اے محبوب جب سارے اکٹھے ہو کر اپنے اوج کو، کمال کو، بلندی کو پہنچ جائیں گے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب سارے تمہارے تلووں کا ہی بوسہ لے سکیں گے، تمہاری شان اتنی اعلیٰ و رفیع ہے، تمہارے قدموں کا بوسہ لے سکتے ہیں، کیونکہ علا فرمایا۔ علا کا مطلب یہ ہے نا، میں کہوں نا علی الارض، زمین کے اوپر، علی السقف، چھت کے اوپر، علی السماء، آسمان کے اوپر۔ تو حضور کو فرمایا محبوب آپ اخلاق کے اوپر ہیں، سارے اخلاق تو آپ کے قدموں کے نیچے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا ہر ایک کو اخلاق اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق اپنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اخلاق اپنانے کی ضرورت نہیں ہوتی حضور کو، نہیں، رب ذوالجلال نے تمام اخلاق اپنے کمال
اور بلندی کے ساتھ حضور کی طبیعت اقدس میں ودیت فرمائے ہیں۔ حضور کو کچھ اپنانا نہیں پڑا، کو دنیا میں آ کے کچھ بننا نہیں پڑا، رب ذوالجلال نے بنا کر محبوب کو بھیجا ہے، سوار کر محبوب کو بھیجا ہے۔ یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ حضور آئے تو اخلاق مکمل ہوئے، حضور آئے تو کمالات کو اور کمال ملا، حضور آئے تو سب کچھ ہوا۔ ہم غیروں سے کیوں متاثر ہیں؟ ہم ان کا لٹریچر کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ان کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ ہم یورپ سے مغرب سے کیوں متاثر ہو؟ تھوک دو ان کے اوپر۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جب رسول اللہ اتنی شان والے موجود، جب حضور کی ادائیں اتنی پیاری ہیں، جب حضور کے اخلاق اتنے حسین ہیں، تو ہمیں کسی اور کی طرف جھانکنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج مسلمان بچوں کو کبھی کہتے ہیں جی فلاں کو پڑھو، کبھی کہتے ہو فلاں کو پڑھو، ارے رسول اللہ کو پڑھو، اور رسول اللہ کو پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھو۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق، الحمد سے والناس تک سارا قرآن رسول اللہ کا اخلاق، حضور کا اخلاق۔ اللہ اکبر۔ پاگل عورت دھوپ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ پگلی عورت تھی، پگلی عورت بولنا شروع ہو جائے، پاگل آدمی تو آپ کو پتہ ہے کتنی دیر بولتا ہے، حضور کو گھنٹوں دھوپ میں لے کے کھڑی رہی، صحابہ انتظار کرتے رہے، حضور علیہ السلام نے اس پگلی سے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ صحابہ نے بعد میں عرض کی حضور پگلی تھی، یہ تو بولتی رہتی۔ حضور نے فرمایا اس کی اگر میں نہ سنتا تو کون سنتا، میں نہ سنتا تو کون سنتا۔ حاتم طائی کی بیٹی حضور کی بارگاہ میں قیدی بنا کے لائی گئی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی، حضور نے اپنی مزمل والی چادر اتار کر اس بیٹی کے سر کے اوپر رکھا۔ لائے کوئی ایسی مثال، دشمن کی بیٹی کو حضور نے اپنی، کافر کی بیٹی تھی، آئی تو کافروں کی طرف سے تھی، حضور نے چادر دی، اور اس کے باپ کی جو خوبی، حالت تھا وہ کافر لیکن اس کی سخاوت کی کوئی خوبی تھی تو وہ حضور نے بیان کی۔ وہ واپس اپنے بھائی عدی بن حاتم کی طرف جب گئی تو عدی بن حاتم حیران، پہلے حضور نے اس سے پوچھا بیٹی یہ بتاؤ یہاں رہنا چاہتی ہو یا واپس جانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کو باحفاظت پہنچا کر آؤ۔ عدی بن حاتم کے پاس گئی، عدی بن حاتم نے کہا وہ تو حضور کے خوف سے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو کہا کہ کیسا پایا تم نے؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، کہا میں بتا نہیں سکتی، خود جا کے دیکھا ہو، میں نے حضور کو ایسا پایا کہ خود جا کے دیکھا ہو۔ عدی بن حاتم جب بہن سے سنتے ہیں تو پھر چلے آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو خیال یہ تھا یہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی سلطان ہے، کہتے ہیں لیکن جب میں داخل ہوا حضور کی بارگاہ میں تو میں حیران ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام زمین پہ جلوہ فرما تھے۔ میرے دل نے کہا یہ بادشاہ نہیں ہے، اس نے تو تخت ہی نہیں لگایا، کیا خبر ہے؟ ساری کائنات کی بلندیاں جس تخت کے نیچے ہیں وہ رسول اللہ کا تخت ہے۔ پھر کہا کہ جب لوگ فارغ ہو گئے تو رسول کریم علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، میں عدی میرے ساتھ چلو۔ حضور جب مجھے لے گئے، حضور کا کاشان اقدس دیکھ کر میں حیران ہو گیا، اس کی لمبائی چوڑائی کیسی تھی، اگر پاؤں دیوار پہ لگے دوسری طرف سر دیوار پہ لگ رہا ہے، اور کھجور کی لکڑیوں سے چھت بنی ہوئی۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جو آپ کا بستر تھا جو کھجور کی چھال کا بنا ہوا تھا، حضور نے وہ بچھا کر فرمایا عدی اس پہ بیٹھ جاؤ۔ کہا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھیں، وہ تو اس وقت حضور کو رسول تو نہیں کہتے تھے، کہا آپ بیٹھیں، حضور نے فرمایا نہیں تم مہمان ہو تم بیٹھو۔ کہا میرے دل نے پھر گواہی دی یہ بادشاہ نہیں ہے، دل خود ہی کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور پر نور علیہ السلام کے اخلاق دیکھ کر حضرت عدی بن حاتم حضور کے قدموں میں سر رکھ دیا، ایمان لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عدی تم دیکھو گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیصر و کسریٰ کے خزانے مدینے کی گلیوں میں ڈھیر ہوں گے۔ عدی بن حاتم نے غور سے سن کے کہا حضور کسریٰ بن ہرمز اس کے خزانے، وہ بادشاہ ایران کے بادشاہ، ان کے خزانوں کی تو بڑی باتیں، وہ قیصر ان کے خزانے؟ حضور نے فرمایا ہاں ان کے خزانے۔ اور کہا عدی ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ ایک عورت عراق سے چلے گی بیت اللہ شریف تک آ جائے گی، کوئی اسے آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہو، اتنا امن کا دور ہو جائے، اسلام اس طرح پھیلے گا۔ فرمایا عدی پھر
ایک وقت ایسا آئے گا زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، مسلمان زکوٰۃ لے کے گھوم رہے ہوں گے، زکوٰۃ واپس آ جائے گی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد میں نے فاروق اعظم کے دور میں دیکھا مدینہ طیبہ کی گلیوں میں قیصر و کسریٰ کے خزانے بکھرے ہوئے تھے۔ صحابہ علیہ رضوان نے جب وہ خزانے بھجوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص نے لکھا کہ یا امیر المومنین، ہم جب ان کے محلات میں داخل ہوئے تو پردوں پر بھی سونا لٹکا ہوا تھا، لیکن جو صحابہ داخل ہوئے انہوں نے ایک سوئی بھی خیانت نہیں کی، سارے کا سارا مال امیر المومنین آپ کو بھیج دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رو پڑا، حضور کے ایسے امانت دار غلام ہیں۔ علی المرتضیٰ نے حوصلہ دیا، کہا امیر المومنین جب عمر جیسا حکمران ہو تو پھر نیچے لوگ ایسے ہو۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں پھر میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ایک عورت عراق سے چلتی ہے اور بیت اللہ شریف آ جاتی ہے تو کوئی نگاہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ کہا میں اس انتظار میں ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب زکوٰۃ واپس آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ عمر کا آخری حصہ آ گیا، آپ نے وہ دور تو نہ دیکھا لیکن حضور کی خبر سچی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی۔ کہا یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی جتنے مصارف ہو سکتے تھے زکوٰۃ کے، جتنے گورنر تھے انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھ کر بھیجا کہ یہاں پر جتنے مصارف ہو سکتے تھے ہم نے سارے کر دیے ہیں، غریب مسلمانوں کو بھی دے دیا، قرض کے طور پر نہیں ویسی تحفہ دے دیا، ہم نے یہاں جو ذمہ کافر تھے ان کو بھی دے دیا، یہاں ہم نے بچیوں کی شادیوں کے لیے الگ سے رقم دے دی، سب کو دے کر کہا کہ اب یہاں کوئی نہیں بچا، یہ سارا بیت المال میں جمع کر۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ حضور کی برکت ہے، حضور کا دین اتنا سچا ہے۔ آج کبھی آکسفورڈ کی مثال، کبھی جناب کیمبرج کی مثال، کبھی او لیول کبھی اے لیول، یہ نظام اپناؤ، یہ تعلیم اپناؤ، یہ ملے گا وہ ملے گا، کچھ بھی نہیں ملا آج تک۔ 70 سال سے تو اس ملک کے اندر ہمارے بڑے بھی چلے گئے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے، خزانہ، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، قرض بہت ہو گیا ہے، قرض بہت ہو گیا ہے۔ اگر تم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو پھر قرض کیوں ہو گیا ہے؟ اگر تم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر قرض کیوں نہیں اترتا؟ یہ وہی اسلام ہے نا جو رسول اللہ لائے۔ وجہ یہی ہے کہ حکمران اتنے امانت سے بالکل دور، سود کھانے والے حرام خور، ان کے اپنے مفادات، اور پھر عوام کا بھی حال یہی ہے کہ وہ بھی یورپ کی تعلیم کے پیچھے ہے، یورپین سسٹم کے پیچھے ہے، اور نہ کوئی اس میں آواز اٹھاتا ہے، نہ ظالم کو ظالم کہنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ ہم نظام کے خلاف جنگ نہیں کر رہے، یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم نظام کو خراب نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہم دین کی تبلیغ کریں گے، نظام یہ چلتا رہے۔ تو یاد رکھیے پھر دین کبھی غالب نہیں آئے گا اس طرح۔ دین کو غالب کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ حکومت دین کے سپرد کی، قرآن اور حدیث کے سپرد کی جائے، حکمران صحیح لائے جائیں۔ آپ اس سسٹم میں رہ کر جتنا مرضی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ آپ سمجھے میں ادا کر لوں گا، نہیں، امر بالمعروف کا تقاضا ہی یہ ہے کہ حکمران جو ظلم کرتے ہیں اس کے خلاف آپ اپنی آواز بلند کریں۔ آپ کی شہادت ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کہ رفقا کی شہادت ہو سکتی ہے، لیکن اس شہادت کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو نافذ کر دے گا۔ رب ذوالجلال کا غضب گستاخ رسول کے لیے، اور آپ گستاخ رسول کے بارے میں نرم بات کریں؟ جی یہ قرآن نرم بات کر رہا ہے۔ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ نرم بات ہے۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، یہ نرم بات ہے۔ تو پھر جو قرآن تمہیں مزاج دے رہا ہے کہ رب ذوالجلال گستاخ رسول پر اپنی غیرت کا ایسا اظہار فرماتا ہے، باطن ظاہر جو اس کے عیب ہیں رب ذوالجلال سب کچھ کھول کے رکھ دیتا ہے۔ دنیا سے چھپا ہوا تھا لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا اس کی اصل میں خطا ہے۔ اس کا ترجمہ اور کروں، اس کا ترجمہ ہے یہ حرام زادہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن فرما رہا ہے، آپ ذرا زور سے کہہ دیں نا تاکہ آپ کو ثواب بھی مل جائے۔ فرمایا محبوب یہ جو تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے نا، رب فرما رہا ہے، رب کا بندہ پیدا کیا ہوا ہے، رب نہیں پیدا کیا نا ولید بن مغیرہ کو، اللہ نے اس کے عیبوں کو کھول دیا۔ وہ تو ستار ہے، وہ تو عیبوں کو چھپاتا ہے، لیکن نہیں، جو رسول اللہ کا بے ادب ہے، قرآن کس جلال سے رب ذوالجلال کی غیرت کا بیان کر رہا ہے۔ فرمایا محبوب یہ تو حرام زادہ ہے، اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔